شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 21 جمادی الثانی 13 ہجری میں ہوا۔ آپ نے اپنی بیماری کے دنوں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بطور خلیفہ پیش کیا۔ کچھ صحابہ کرام نے اعتراض کیا کہ وہ سخت مزاج ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو خود بخود نرم ہو جائیں گے، اور میرے بعد ان سے بہتر جانشین کوئی نہیں۔ آپ نے وصال سے پہلے اپنے کفن دفن، غسل اور جنازے کے بارے میں وصیتیں فرمائیں۔ بوقت وصال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 63 برس تھی۔ آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں سپرد خاک کیا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرض الموت کی ابتدا 7 جمادی الثانی کو ہوئی۔ وہ سوموار کا دن تھا۔ آپ نہائے تو آپ کو بخار ہو گیا، جو 15 دن تک رہا۔ اس دوران حضرت عمر فاروق آپ کے حکم پر امامت فرماتے رہے۔ بالآخر 21 جمادی الثانی 13 ہجری کو آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی موت کا سبب یہ تھا، آپ ہمہ وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں گریہ کرتے رہتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کی صحت دن بدن خراب ہوتی چلی گئی۔ آپ کی بیماری کے دوران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ تیمارداری کی، اور باقی تمام لوگوں سے زیادہ آپ کی خدمت میں رہے۔ بوقت وصال آپ کا قیام حضرت عثمان غنی کے مکان کے سامنے والے مکان میں تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے وقف کر دیا تھا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اختیار دیتا ہوں کہ تم اپنے لیے خلیفہ چن لو۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے خلیفہ کی رائے میں کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت ابو بکر نے قدر خاموش رہنے کے بعد فرمایا، میرے نزدیک عمر بن خطاب سے بہتر کوئی نہیں۔ پھر آپ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف سے حضرت عمر فاروق کے بارے میں دریافت فرمایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے عرض کی کہ آپ مجھ سے بہتر عمر کو جانتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت عثمان غنی سے حضرت عمر کے بارے میں دریافت کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، جتنی میری معلومات ہیں عمر کا باطن اس کے ظاہر سے زیادہ بہتر ہے، اور ہم میں اس وقت اس جیسا کوئی نہیں۔ اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے دیگر احباب سے مشورہ کیا اور حضرت سیدنا عمر فاروق کو خلافت کے لیے نامزد کر دیا، اور حضرت عثمان غنی کو حکم دیا کہ تم تحریر کرو کہ ابو بکر بن ابو قحافہ نے عمر بن خطاب کو خلیفہ نامزد کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تحریر لکھی، اور حضرت ابو بکر صدیق نے اس پر تصدیق کی مہر لگا دی۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ جب طبیعت قدرے بہتر ہوئی تو آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر کچھ نصیحتیں فرمائیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عمر میں تم کو ایسے کام کی دعوت دیتا ہوں جو ہر اس آدمی کو تھکا دیتا ہے جو اس کو سنبھالے۔ عمر، اللہ کی فرما برداری کرتے رہنا اور اللہ سے ڈرتے رہنا، اس کی اطاعت کرنا اور اس کی اطاعت کرنے میں تقوی سے کام لینا۔ یاد رکھو کہ تقوی قابل حفاظت امر ہے، اور میں تم کو خلافت پیش کرتا ہوں، اور اس کو وہی آدمی اپنے ذمہ لیتا ہے جو اس پر عمل کر سکے، جس نے حق بات کا حکم دیا اور خود باطل کام کیا، اور بھلی بات کا حکم دیا اور خود منکرات پر عمل پیرا ہوا۔ وہ دن دور نہیں کہ اس کی آرزو ختم ہو جائے اور اس کا عمل ضائع ہو جائے۔ اگر تم لوگوں کے امور کے لیے ان کے خلیفہ ہوئے ہو تو تم جہاں تک ہو سکے اپنے ہاتھوں کو لوگوں کے خون سے روکنا، اور اپنے پیٹ کو ان کے مالوں سے خالی رکھنا، اور اپنی زبان کو ان کی آبرو ریزی سے بچانا۔ اگر تم سے ایسا ہو سکے تو کر لینا، اور اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی کام پر قدرت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے خلافت کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عمر، منصب خلافت کو تمہاری ضرورت ہے۔ تم نے سرکار دو عالم کو دیکھا اور ان کی صحبت میں رہے۔ تم نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری نفسوں کو اپنی نفس پر ترجیح دی،
اور یہاں تک کہ ہم لوگ آپ ہی کے دیے ہوئے ان عطیات میں سے ہیں جو آپ نے ہم لوگوں کو عطا فرمائے، اور بچا ہوا اپنے اہل خانہ کو ہدیہ دیا کرتے تھے، اور تم نے مجھے دیکھا اور میرے ساتھ رہے۔ اللہ کی قسم یہ باتیں میں سوتے ہوئے نہیں کر رہا اور نہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، اور میں کسی وہم کے طور پر یہ شہادت نہیں دے رہا، اور بے شک میں ایک ایسے راستے پر ہوں جس میں کمی نہیں۔ اے عمر، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق رات میں ہیں جو دن کو قبول نہیں فرماتا، اور کچھ حقوق دن میں ہیں جن کو وہ رات میں قبول نہیں فرماتا۔ بے شک سب سے پہلی چیز جس سے میں تمہیں ڈراتا ہوں وہ تمہارا نفس ہے۔ میں تم کو لوگوں سے پرہیزگاری کا حکم دیتا ہوں۔ لوگوں کی نظریں بہت بلند و بالا دیکھنے لگی ہیں، اور ان کی خواہشات کا مشکیزہ پھونکوں سے بھر گیا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا تذکرہ فرمایا، اور ان کا تذکرہ ان کے اچھے اعمال کی وجہ سے ہے۔ جب میں اہل جنت کو یاد کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ میں ان سے نہ مل سکوں گا، اور اللہ تعالیٰ نے اہل دوزخ کا بھی ذکر فرمایا، اور ان کا تذکرہ ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہے۔ اور جب میں اہل دوزخ کو یاد کرتا ہوں تو کہتا ہوں مجھے خطرہ ہے کہ کہیں میں ان کے ساتھ نہ ہوں۔ اگر تم نے میری اس نصیحت کی حفاظت کی تو کوئی چیز تمہیں موت سے زیادہ محبوب نہ ہوگی، اور تم کسی طرح بھی موت سے عاجز نہیں ہو۔ ابن سعد میں ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب مرض الموت میں گرفتار ہوئے تو آپ نے فرمایا، میں نے اپنے دور خلافت میں مسلمانوں کے مال میں سے ایک درہم بھی خرچ نہیں کیا سوائے اپنی گزر اوقات کے لیے۔ اب تم میرے مال کا جائزہ لینا اور دیکھنا کہ میرے خلیفہ بننے کے بعد میرے مال میں اضافہ ہوا یا نہیں، اور جو میرا سامان ہے وہ تم نئے خلیفہ کو بھیج دینا تاکہ میں بری و ذمہ ہو جاؤں۔ چنانچہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوا تو آپ کے پاس ایک حبشی غلام تھا جو بچوں کو کھانا کھلاتا تھا، ایک اونٹ تھا جس پر پانی ڈھویا جاتا تھا، اور ایک پھٹی پرانی چادر تھی۔ ہم نے یہ تمام چیزیں حضرت عمر فاروق کو بھیج دیں۔ حضرت عمر فاروق نے جب یہ دیکھا تو زار و قطار رو پڑے اور فرمانے لگے کہ ابو بکر نے اپنے بعد آنے والوں کو تھکا دیا ہے۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کی طبیعت زیادہ ناساز ہو گئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آج کون سا دن ہے؟ ہم نے بتایا کہ آج سوموار ہے۔ پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کس روز ہوا تھا؟ ہم نے بتایا کہ اسی روز ہوا تھا۔ آپ نے ہماری بات سن کر فرمایا مجھے بھی آج رات کی توقع ہے۔ پھر پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن کن کپڑوں میں دیا گیا؟ ہم نے بتایا کہ 3 یمنی سفید رنگ کے کپڑے تھے جن میں قمیض اور پگڑی نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میرے پاس 2 چھوٹی چھوٹی چادریں ہیں، انہیں دھو کر مجھے کفن دے دینا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا والد محترم، اللہ تعالیٰ نے اپنے احسان سے بہت کچھ دیا ہے، ہم آپ کو نیا کفن پہنائیں گے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں فرمایا نئے کپڑے کی ضرورت میت سے زیادہ زندہ آدمی کو ہے، مردہ تو انجام کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو غسل آپ کی اہلیہ حضرت اسماء بنت امیس نے حسب وصیت دیا۔ حضرت اسماء اکثر روزے سے ہوتی تھیں، اور جس دن حضرت ابو بکر صدیق کی وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے انہیں قسم دے کر روزہ رکھنے سے منع فرمایا تاکہ غسل کے وقت کہیں نکاحت نہ ہو جائے۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس اسلام میں پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اپنے خاوند کو غسل دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی نماز جنازہ حضرت عمر فاروق نے پڑھائی، اور قبر مبارک بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں کھودی گئی۔ قبر مبارک میں حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت طلحہ اور حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر نے اتارا۔ حضرت ابن عمر نے بھی قبر میں اترنا چاہا تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ بس کافی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ سے مروی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے وصیت فرمائی کہ انہیں نبی پاک کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنانچہ جب قبر مبارک کھودی گئی تو اس طریقے سے کھودی گئی کہ حضرت ابو بکر صدیق کا سر مبارک نبی کریم کے شانوں کے برابر تھا، اور بعد میں حضرت عمر فاروق کی قبر حضرت ابو بکر کے پہلو میں کھودی گئی تو ان کا سر مبارک حضرت ابو بکر کے شانوں کے برابر تھا۔
حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ جس دن حضرت ابوبکر صدیق کا وصال ہوا اسی دن ان کو دفن کر دیا گیا، اور حضرت عمر فاروق نے تدفین کے بعد مسجد نبوی میں جا کر 3 وتر پڑھے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں تاکہ اس طرح کی دینی اور معلوماتی ویڈیوز کا سلسلہ جاری رہے۔